حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ الحشر اس کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں محاسبہ نفس کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم سب اپنے رب سے ڈرا کرو، اپنے رب کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس حوالے سے جان لو کہ کل قیامت کے دن کے لیے آپ نے کون سا اچھا عمل کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب کی ہیبت، اپنے مالک کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، خدا اس کو جاننے والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ آیہ مقدسہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمیں اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ اس جہان کے اندر انسان اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا تو اس کے بارے میں بھی وہ قیامت کے دن ضرور دیکھے گا، اور اگر وہ بڑے سے بڑا عمل بھی کرے گا تو قیامت کے دن اس کا صلہ بھی اس کو ضرور دیا جائے گا۔ تو آپ نے بعض اوقات اس حوالہ سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کے ذکر کی وجہ سے نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی بنا پہ اگر مکھی کے سر جتنا بھی پانی نکل جاتا ہے، اللہ اس انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جس انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی بنا پہ ایک مکھی کے سر جتنا بھی پانی نکل گیا تو خدا اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ وہ بڑا سخت دل لے کر بیٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی رونا آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ یہ چند ایام کے بعد آپ کا عرس مبارک بھی ہے، آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو رونا نہیں آتا تو وہ کبھی اس انسان کے پاس بیٹھے جو روتا ہے، اس کی رونے کے اثرات جب اس کے دل پہ پڑیں گے تو اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلیں گے، تو آنسو نکلنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب آنکھ سے پانی نکلتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے فرمایا نا کہ کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وغ دیاں رج کے، کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وغ دیاں رج کے، گناہ رڑ دے نظر آون کتے اے ہڑ بھی آندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا ام المؤمنین، ہمیں بتائیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیسے تھے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی رات کے معمولات جو ہیں، آپ کی تنہائیاں وہ کس طرح بسر ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی آپ بھی نا کبھی پرانے مریدوں کے پاس بیٹھ کر ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا کریں کہ حضرت صاحب کی رات کی تنہائیاں کیسے بسر ہوتی تھیں، علم حاصل ہوگا، اس حوالے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل اللہ کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے
ان معاملات کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ موتو قبلا ان تموتو، مرنیوں پہلے مر یعقوب، وچ فنا بقا میں ویکھاں ایہا عمل کماواں گا۔ کبھی بیٹھ کر کسی سے پوچھا کریں کہ آپ کی رات کے معمولات کیسے تھے۔ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو فقط صرف پڑھنے کی حد تک کرتے ہیں، اصل میں اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کبھی دیکھا کریں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے، کون سا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تمہارے پلے کون سا ایسا عمل ہے جس کو پیش کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا رب بڑے جلال میں ہوگا، جب اس کی جلالیت کو دیکھا جائے گا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مالک حساب شروع کیا جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدا جلال کے ساتھ اپنی شان کے لائق فرمائے گا، حبیب کہاں سے حساب شروع کیا جائے، لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ جواب ملے گا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کا نام اعمال رکھ دوں گا۔ تو فرمایا جب رب کریم حضرت صدیق اکبر کے نام اعمال کو دیکھے گا تو خدا کے جلال کے اندر کمر کی جو کرم کی لہر ہے وہ دوڑ پڑے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کریں، سوچا کریں، رات کو بستر پر جانے سے قبل کم از کم 3 مرتبہ سوچ لیا کریں کہ میرے عمل کیسے ہیں، میں نے سارا دن کیا کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک چھوٹی ہستی کا نام نہیں لیا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ صحابہ عمر فی الجنہ، عمر کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان صحابہ میں سے عمر بن خطاب بھی ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے۔ آپ سوچتے ہوتے تھے کہ مالک مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، آپ اس کو محاسبہ کر کے جب آپ کا جو ہے وہ ذہن اس بات کی گواہی دیتا کہ عمر آج صبح نا ایک بندے کا حق جو ہے وہ مارا گیا ہے تو اس سے غلطی ہو گئی ہے، حضرت عمر بن خطاب فوراً کوڑا پکڑتے، اپنے جسم کے اوپر ضرب لگاتے کہ عمر تو نے یہ ظلم کیوں کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے جسم کی پشت کے اوپر کوئی ایسا حصہ باقی نہیں تھا جس کے اوپر کوڑے کا نشان موجود نہ ہو۔ فرمایا کہ اتقوا، اللہ کا ڈر پیدا کریں، دیکھیں تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرنا ہے۔ تو حضرت محترم میں بات کر رہا تھا، ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل سوچا کریں کہ یار میں نے کسی کا حق تو غصب نہیں کیا، کسی کو میں نے تھپڑ تو نہیں مارا، آج دن کے اندر میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، کیا میں نے بری نگاہ کے ساتھ کسی غیر محرم خاتون کو تو نہیں دیکھا، کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ میں جا رہا تھا اور کسی خاتون کی طرف میری نظر اٹھ گئی اور میں نے اپنی نگاہ کو جھکایا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس انسان کی نگاہوں کو جہنم کی سلائیوں کے ساتھ پر کرے گا جس ایک شخص کی نگاہ کسی غیر محرم خاتون کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اپنی نوجوان نسل کو اس بات کا درس دیا کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ بچے اپنی جو ہے جوانیوں کا جو ہے وہ بے جا قسم کا جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اپنے آپ کے اوپر قابو میں رکھیں۔ ہم کوئی بے لگام گھوڑے تھوڑے ہیں، ہمارے گلے کے اندر حضور کی شریعت کی لگام ہے، ہم تو ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اگر ایک قدم بھی آگے جائیں گے تو زندگی کا جو ہے وہ سارے کا سارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ کسی بندے کو بتا دیا جائے کہ فلاں انسان تیرا دشمن ہے، آپ اس سے ہر وقت جو ہے وہ محتاط رہیں گے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ لیکن کتنے انسان ایسے ہیں جو کہتے تو ہم یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے گا صرف کہنے سے کام نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ وہ شاہ جہاں بادشاہ تھا، جامع مسجد دلی کے بنانے کا جب وقت آتا ہے نا تو بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ اس مسجد کی پہلی بنیاد وہ رکھے گا کہ جو 5 وقت کا نمازی بھی ہے اور ساتھ میں تہجد گزار بھی ہے، ساتھ میں وہ تہجد بھی ادا کرتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے جب یہ اعلان کروا دیا
تو سارے کے سارے علماء کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بڑے بڑے فضلاء کھڑے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کھڑے ہیں، بڑے بڑے متقین اور پرہیزگار لوگ بھی کھڑے ہیں۔ شاہ جہاں نے جب اعلان کیا تو کون جرت کرے کہ جو ہے وہ کہ وہی اینٹ کی وہ پکڑے گا نا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے اور ساتھ میں تہجد گزار بھی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ شاہ جہاں بادشاہ نے خود اینٹ پکڑی اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے سن بلوغت سے لے کر آج تک یہ شرف مجھے بخشا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھلا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک نماز تو نماز ہے، کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی۔ کہا جامع مسجد دلی کی میں بنیاد خود رکھوں گا۔ جب اس کی بنیاد رکھتا ہے تو شاہ جہاں بادشاہ اس کا محل جب تعمیر کرنے کا وقت آتا ہے تو جب وہ تعمیر ہونے لگا تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میرے محل کو جب تعمیر کرنا ہوگا تو جہاں پہ میرا مسند ہے، جہاں پہ میں نے بیٹھنا ہے، تو فرمایا کہ وہاں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جامع مسجد دلی بالکل میرے سامنے ہو اور میرا تخت جو ہے اور میرا تاج جو ہے اس مقام کے اوپر آئے کہ میرا تخت نیچے ہو جامع مسجد دلی کے، جہاں پہ نمازی جوتے اتارتے ہیں وہ مجھ سے اونچے ہوں۔ فرمایا کہ میں تخت پہ بیٹھ کر لوگوں کو بتاؤں کہ یہ تخت مجھے ایسے ہی نہیں ملا، یہ فقط ملا ہے تو 5 وقت کے نمازی ان کے قدموں کے صدقے سے ملا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ صالحین ہیں جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا ہے، جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمولات بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو حضور کا کس طرح اٹھنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مجھ سے فرماتے ہیں، عائشہ آج میں تمہارے جو ہے وہ حجرے میں آیا ہوں اور اگر تو مجھے معاف کر دے، اپنا حق تو معاف کرتی ہے، تو میں کیا اللہ کی عبادت نہ کر لوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور میری کیا مجال کہ میں آپ کو اللہ کی عبادت سے روک سکوں۔ حضور میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں روتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر کے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نے عرض کی کہ حضور ساری رات گزر گئی آپ کو مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، تو کیا ابھی تک آپ کے مبارک قدموں میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کے اندر ورم پڑ چکے ہیں اور آپ کے مبارک پاؤں سو چکے ہیں۔ تو میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تو صحیح، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا سب سے بڑھ کر شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جو ہے وہ آنسو کی قدر رب کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے 70 ہزار حضور کی امتیوں کو بغیر حساب و کتاب جنت کا راہی بنا دے گا۔ اتنا مقام ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا تھا، رونا تھا، وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ امت کو درس دینا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہم نے عمل کون سا کیا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا۔ اس حوالہ سے دیکھ لیں کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے کہ اے انسان تو نے قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب تجھے اللہ کی بارگاہ میں چکانا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار اس بات کو سمجھیں اور سوچیں، کم از کم اپنی جو ہے وہ بستر پر جانے سے قبل اس بات کو ضرور سوچا کریں کہ کیا میرے ہاتھ سے میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ تو ہیں؟ کیا میں نے کبھی راستے کو تو اس طرح تنگ نہیں کیا کہ کسی انسان گزرنے والے کو تنگی ہو؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذیت یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو تھپڑ مار دیا جائے اور کسی کو جو ہے وہ گالی گلوچ کر دی جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے کو تنگ کرنا یہ بھی اذیت ہے، یہ بھی تکلیف دینا ہے، کبھی غور کیا کریں۔ بلکہ راستے کو جب کشادہ کیا جاتا ہے، اس کو کھلا کیا جاتا ہے تو اللہ اس انسان کے اوپر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ جو انسان راستوں کو کشادہ کرتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 ملعون ہیں ان سے بچ جائیں جن کے اوپر حضور نے لعنت بھیجی ہے۔
وہ کتنا بد نصیب شخص ہے جس کے اوپر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ ملعون ہے، یہ لعنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا بندہ وہ جو کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر رفع حاجت کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جو راستے کو تنگ کرتا ہے اور راستے کے اندر رفع حاجت کرتا ہے۔ تو میرا آقا فرماتا ہے یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ ملعون ہیں۔ تو کبھی کبھی غور کیا کریں کہ ہمارے بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن معاملات کی بنا پہ ہم سوچتے بھی نہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کی چیزیں ہیں کہ جو بہت بڑی گناہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خدا کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، نہ اس کی مثال ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے۔ اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ خدا اس طرح کا ہوگا، وہ اس بات سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقوق الوالدین، کہ والدین کی کبھی نافرمانی نہ کریں، والدین کو ان کے حکم کو ماننا شروع کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے تو ان کی والدہ ہمیشہ ان کو کہتی تھی کہ شرک کی طرف مبتلا ہو جاؤ، لیکن وہ حضور کے غلام شرک کی طرف مبتلا نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک دن اتنا تنگ آ گئے کہ ماں نے کہا کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، کچھ پیوں گی بھی نہیں، بھوکی مر جاؤں گی، لوگ کہا کریں گے کہ یہ اس شخص کی والدہ ہے جس نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ تو ایک دن وہ تنگ آ کے نہ تو اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے تو ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اس نے رکھا، کہا کہ آج تو میں تیرا کام تمام کر دوں گا، تو نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر رکھ کرنا فوراً حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت ہی طلب کر لوں کہ مجھے ماں جو ہے اس نے تنگ کیا ہے، حضور اجازت دے دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ بھاگ کر حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ماں کیا کہتی ہے؟ عرض کی حضور وہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے کے بارے میں اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے کے بارے میں کہتی ہے۔ تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس کی بات کو نہیں ماننا۔ اب ماں ہے کہاں پہ؟ عرض کی حضور میں اس کو پہاڑی پہ بٹھا کے آیا ہوں کہ میں تجھے دھکا دے کے قتل کروں گا۔ میرا آقا نے فرمایا کہ فوراً اس کو گھر لے کر آؤ، تجھے نہیں پتا کہ اسلام کے اندر ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، فوراً اس کو واپس لے کر آؤ۔ جب ماں بوڑھی کو کندھوں پہ اٹھا کے گھر لانے لگے تو رستے میں ماں نے پوچھا کہ بیٹا مجھے تو قتل کرنے کی نیت سے لائے تھے، اب کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا ماں اصل میں حضور سے پوچھا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ماں کو مارنا نہیں ہے، ان کے قدموں کے نیچے تو تمہاری جنت ہے۔ فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو فوراً گھر واپس لے کر آؤ۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے تو مار ہی دیا تھا، تو نے تو اخیر نہیں نہ کی تھی۔ فرمایا اب مجھے گھر نہیں لے کے جانا، اب اس در پہ لے کے جاؤ جس در کے صدقے سے آج مجھے زندگی بخشی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس در کے اندر مجھے لے جاؤ۔ فرمایا کہ حضور کے صدقے سے زندگی ملی ہے تو اب مجھے گھر نہیں، مجھے حضور کے در لے کر جاؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ جا رکھ کے رکھا تو ماں نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں، گھروں کے اندر سکون کی فضا پیدا کریں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، فتنہ فساد کو کبھی برپا نہ ہونے دیں۔ اگر آپ سربراہ ہیں تو گھر میں داخل ہوتے کبھی مسکرا کر دیکھیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے ایسے امن کا گہوارہ بنے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا۔ آئیں میں اور آپ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ فضا، وہ بہار پیدا کرنے کی کوشش کریں جو میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔